بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تقویٰ تھی جو علی ابن ابی طالب سکھانا چاہتے تھے کہ ایک امام کا سفیر، ایک امام کی حکومت میں حکومت کرنے والا مصر میں جب کسی امیر کی دعوت پہ جاتا ہے تو مولا علی خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے تو آج کل امیروں کے گھر میں کھانا کھانے جاتا ہے۔ کیا غریبوں کے گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ کیا ان کے سفرے پر کھانا نہیں آئے؟ کہ امیروں کے سفروں پر 10 طعام دیکھ کر ان کی رنگینیوں میں تو جکڑ گیا اور تو کیسا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے؟ کہا خبردار آج کے بعد کسی امیر کے گھر میں کھانا کھائے، کیونکہ تو والی ہے، تو حکومت کرنے والا ہے۔ غریب کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا یہ امیروں کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہے، اور کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ تقویٰ کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر مال کامیابی ہوتی، اگر دولت کامیابی ہوتی، اگر ریاست کامیابی ہوتی تو خدا کہتا قرآن میں کہ فرعون کامیاب ہے، خدا کہتا کہ قارون کامیاب ہے، لیکن خدا نے اگر کسی کو عزت دی اور با کمال سمجھا تو ابراہیم کو با کمال سمجھا، خدا نے اسماعیل کو با کمال سمجھا، یحییٰ کو با کمال سمجھا۔ یہی وہ کلچر تھا جس کو لوگوں نے کھو دیا۔ ایک کلچر حسین کا، ایک کلچر یزید کا، ایک سویلائزیشن حسین ابن علی کی، ایک سویلائزیشن یزید کی۔ یہ تہذیب الاسلام کتاب پڑھیے، اسلامک سویلائزیشن کا نام ہے۔ تم نے کتنا اسلامی سویلائزیشن کو فالو کیا، تم نے کتنا اسلامی کلچر کو فالو کیا۔ یہ کلچر جو صرف مجلس میں ہم نے بنایا یہ بھی اچھا، اس کو ایام اللہ کہتے ہیں اور شاعر حسین یہ شاعر اللہ کہتے ہیں، یہ بھی کرنا عبادت ہے، لیکن سوال یہ ہے جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں تو مجھے تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی سویلائزیشن، کون سی تہذیب یاد آتی ہے؟ اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے مغرب کا کلچر یاد آتا ہے، مجھے مغرب کی چیزیں یاد آتی ہیں، یا مجھے اللہ یاد آتا ہے، مجھے حسین ابن علی یاد آتا ہے؟ جب جناب نوح یہ فریاد کر کے کہتے پروردگارہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اے خدا اب مار دے میری قوم کو، اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، کہ نوح اتنی سخت بد دعا نہ دے کہ خدا ایسا عذاب نازل کر کے ایک بچہ بھی اس قوم میں اب پیدا نہ ہو۔ کہ نوح کیوں؟ کہ ماحول اتنا بگڑ گیا، خدا اب میرا بچہ میری نہیں سنتا اور میری بیوی میری نہیں سنتی، کیونکہ ماحول بگڑ گیا، اس معاشرے کے اسلوب بگڑ گئے، اس معاشرے کی تربیت بگڑ گئی۔ جب زمین خراب ہو جائے گندم کا دانہ بہترین ڈالو لیکن وہ فصل گندی اگتی ہے، کہ خدا یہ زمین بگڑ گئی، ان کو تباہ کر دے، لم یولد، اب ان میں کوئی پیدا نہیں ہوگا جو مومن ہو۔ لیکن دوسری طرف امام زمانہ فرماتے جب میرا ظہور ہوگا، امام زمانہ جب میرا ظہور ہوگا، معصوم کی روایت میں ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، فرمایا حکومت مہدی میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی شرابی پیدا نہیں ہوگا، کوئی جھوٹا۔ امام کیا کریں گے؟ کون سی جادو کی چھڑی چلائیں گے کہ کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی جھوٹا پیدا نہیں ہوگا، کوئی مبغض پیدا نہیں ہوگا، کوئی حسد کرنے والی پیدا نہیں ہوگی، کوئی غیبت کرنے والی بدحجاب پیدا نہیں ہوگی۔ مولا آپ کریں گے کیا؟ فرمایا ایسی سوسائٹی بناؤں گا۔ افراد سسٹم سے بڑے نہیں ہوتے، سسٹم بڑا ہوتا ہے۔ میں ایسا سسٹم بناؤں گا، ایک ایسا سسٹم جس میں جو بچہ پیدا ہوگا سسٹم اچھا ہوگا، ماحول اچھا ہوگا، اسکول اچھے ہوں گے، گھروں کی تہذیب اور تمدن اچھا ہوگا، جس میں یہ بچہ پیدا ہوگا یہ حسینی بن جائے گا۔ میں پھر بھی مغرب کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ اگر کوئی کچرا پھینکتا ہے نا، کوئی کیمرہ نہیں، لیکن ہم اس کی سوشل لینگویج میں کہتے ہیں سوشل شاک اور سوشل پریشر۔ اس کو پتا ہے اگر کچرا پھینکا دور سے کوئی دیکھے گا مجھے روکے گا، یہ ان کے ڈر سے کچرا نہیں پھینکتا۔ ایسا ہی امام زمانہ کی سوسائٹی میں ہوگا، مومن جب گناہ کرنے جائے گا اس کو پتا ہوگا مجھے روکنے والے روکیں گے، وہ کسی کو دعوت گناہ دے گا ڈرے گا کہ وہ مجھے کیا کہے گا۔ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جس میں آپ رشوت دینے سے ڈرتے ہیں، کہیں آفیسر ایماندار نہ ہو، کہیں مجھے پکڑ نہ لے، جس میں انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ لیکن جب سوسائٹی بری ہو جائے، پاکستان کی سوسائٹی میں بے جھجک ہو کے آپ رشوت دیتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی گندی ہے، کیونکہ رولز گندے ہیں، کیونکہ نظام گندا ہے، کیونکہ قوانین فرسودہ ہیں۔ اور اس قوانین سے ہمارے علماء امید رکھیں کہ مولانا اسی سسٹم میں ہم کامیابی لائیں گے۔ بھئی سسٹم جب گندا ہے آپ کیا کرو گے؟ جب تک اس کے قوانین نہیں بدلتے، جب تک جسٹس سسٹم نہیں بدلتا، جب تک پورے نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، تب تک پاکستان نہیں سدھرے گا۔ کتنی پارٹیاں بناؤ، کتنی سیاسی جماعتیں بناؤ، ہم بھی یہاں اور آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں، آپ کر کیا پاتے؟ کچھ بھی نہیں کر پاؤ۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں ڈرائیور متقی آدمی بٹھا دوں، مولانا یہ نمازی ہے اور بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کو گاڑی پہ بٹھا دیں، ہاں بھائی بٹھا دو، راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ بہترین ڈرائیور بھی بٹھاؤ گے، جب راستہ گندگی کی طرف جا رہا ہے تو یہ بالآخر جہنم میں لے جائے گا۔ اور لیکن اگر کوئی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، بد سے بدتر ڈرائیور بھی بٹھا دو،
بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت میں۔ یہ سسٹم کا نام ہے۔ جب اچھے سسٹم میں برے آدمی کو بھی ڈال دو وہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا۔ یہ کربلا تھی۔ کربلا کا ماحول ایسا تھا، جب وہاب قلبی وہاں سے گزرا، مسیحی تھا، لیکن کہا حسین اب تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حسین کو امام دعوت دینے گئے، زہیر کو امام حسین نہیں آیا زہیر، لیکن ایک مرتبہ حسین کی خیمے سے ہو کر گیا، پھر زہیر پلٹا نہیں، اور ایک مرتبہ حسین سے ملا، ایک مرتبہ ملا، ایک جملہ امام نے کہا، ثقلت کو امک ہے اور تجھ پہ تیری ماں روئے، ایک جملہ۔ یعنی اس سسٹم میں اتنی گریوٹی ہے، حسین کی سوسائٹی میں، اخلاق میں، ادب میں، ایمان میں اتنی کشش ہے کہ جو ایک مرتبہ ملتا ہے پھر کہتا ہے میں جدا نہ ہو جاؤں۔ ارے میں عام سی مثال دوں، کربلا تو صدیوں پہلی والی بات ہے، یہاں سے امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو، 3 دن کربلا میں رہتے ہو اور واپس آتے ہو تو کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ رضویہ کی مسجد میں نماز میں وہ مزہ نہیں آتا جو امام حسین کے حرم میں آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ وہی زمین ہے، وہی 2 رکعت نماز ہے، لیکن وجود بدل جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ کشش ثقل ہے، وہ روحانیت و اسپریچولیٹی ہے جس میں انسان، اس میں گریوٹی ہے۔ یہی یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہوں۔ ایسا وجود اور ایسا نظام تجھے اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے، جب تیرے گھر میں پڑوس کا بچہ بھی آئے، جب باہر جائے تو وہ بدل جائے، اس کے وجود میں تبدیلی آ جائے۔ جب وہ تمہارے گھر میں آئے، دیواروں پر کچھ ایسے نقش ہوں جن کو دیکھ کر وہ بدل جائے۔ لیکن ہم صوفہ سیٹ تو بدلنے کا خیال ہوتا ہے، بار بار ٹی وی بدلنے کا خیال ہوتا ہے، آج نئی واشنگ مشین آئی اور آج موبائل کا نیا ماڈل آیا، یہ تمنا شیطان تو پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا اس گھر میں بچے کو بڑا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس گھر کا ماحول میں کیسا بناؤں کہ جب میرا بچہ 6 سے 7، 7 سے 14، 14 سے 19 سال تک جب بڑا ہو، اس گھر کا ماحول، یہ مہد ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بچہ علی اکبر جیسا بن جائے۔ وہی ماحول جو مدینے میں حسین نے پیدا کیا۔ یہ امام فرماتے کہ ہمارے مومن کے وجود میں اتنی کشش ہوتی ہے، ایک مرتبہ کوئی اس سے ملتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے بزنس میں ایسا بزنس مین بن، اپنے کالج میں ایسا جوان بن، اپنے اسکول میں ایسا اخلاق بنا، مجلس میں آ کر ایسا اخلاق بنا، اگر کوئی تم سے ملے تو کہے مومن ہے تو یہ ہے۔ میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں چوتھے امام نے زیادہ تبلیغ نہیں کی، نہ فقہی روایتیں ہمارے چوتھے امام سے ملتی ہیں، کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو امام سے دعائیں ملیں گی، اکثر دعائیں، صحیفے سجادہ امام کا، دعائے ابو حمزہ سمالی امام کی۔ تو امام نے کیا کیا اس معاشرے میں؟ فرمایا وہ جور، فسق و فجور، گناہ کا معاشرہ، اس گناہ کے معاشرے میں کسی ایک نمازی کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اگر پورے رضویہ میں کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، لیکن ایک محلے کا جوان ایسا ہو جو روز مسجد میں جائے، تو لوگ اس کو کس چیز سے جانیں گے کہ بھائی یہ بڑا نمازی ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ یعنی جس معاشرے میں نماز پڑھی نہیں جاتی، اس معاشرے میں ایک جوان صرف نماز پڑھے، یہ اس کے عمل کی تبلیغ ہے۔ جس معاشرے میں رشوت لی جاتی ہے اور رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس معاشرے میں یہ سرکاری جاب کرنے والا جوان اگر رشوت نہ لے، یہ کیریکٹر، یہ زندہ کیریکٹر ہے، یہ زندہ علی کا فرمان ہے، یہ زندہ ولایت علی، یہ اقیم الصلاۃ ہے، یعنی نماز اس کے اندر جی رہی ہے، یہ جہاں جا رہا ہے یہ اللہ کی نماز بن کے گھوم رہا ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر قائم کر رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ زمین کے وارث عباد الصالحین کو بنائیں گے، بالآخر اس زمین کا ورثہ اہل بیت کو ملے گا، اور ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے جس حکومت کے لیے ہر کوئی ترسے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔